میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک مکہ اور مدینہ اور عرب کے اندر توحید کا پیغام پھیلایا، اور پھر صحابہ اکرام کی ایک مقدس جماعت تیار کی جنہوں نے اپنا جان مال وقت ہر اعتبار سے دین کے لیے قربانی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پہلا خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال اور 3 مہینے خلافت کی، اور اس کے بعد وہ فوت ہوئے، اور اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 مہینے اور 5 دن خلافت کی، اور اس ساڑھے 10 سالہ دور میں بے شمار فتوحات ہوئیں، بہت سارے علاقے فتح کیے، ایران اور مصر اور دیگر بہت سارے علاقوں کو اسلامی سلطنت کے اندر اسلامی خلافت کے پرچم کے نیچے جمع کیا۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد 63 سال کی عمر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب میں کھڑے ہو کر فجر کی نماز کی امامت شروع کی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے کہ محراب میں چھپے ہوئے قاتل ابو لؤلؤ فیروز نے آپ کے اوپر خنجر سے حملہ کر دیا، اور 3 خنجر آپ کے پیٹ میں اتنے زور سے مارے کہ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ کا گرنا تھا کہ آپ کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مختصر طور پر نماز مسلمانوں کو مکمل کروائی، نماز پڑھا کر سلام پھیرا۔ اور اس کے بعد جب ابو لؤلؤ فیروز نے آپ کو خنجر مار دیا، پھر اس نے صفیں چیرتے ہوئے پیچھے آنے کی کوشش کی، تو چونکہ مسلمان جڑ کر کھڑے تھے اس کو پیچھے آنے کا موقع نہ ملا، تو اس نے باقی مسلمانوں کو خنجر سے مارنا شروع کر دیا۔ تقریباً 13 مسلمانوں کو اس نے خنجر سے زخمی کیا، جن میں سے 7 کے زخم بہت زیادہ تھے، تو وہ 7 افراد بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نماز کی حالت میں وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر جب اس مسلمانوں نے اس ابو لؤلؤ فیروز قاتل کو پکڑ لیا، تو جب اس نے دیکھا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے، تو اس نے اپنے ہی خنجر سے خود اپنے آپ کو بھی قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد نماز مکمل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے، ان کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پہلا سوال یہ پوچھا کہ مجھے کس نے قتل کیا، میرے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والا کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ پر جو حملہ کیا ہے وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو مجوسی تھا، ابو لؤلؤ اور فیروز اس کا نام تھا، اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا۔ یہ بات سننی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے آپ کی زبان سے اونچی آواز سے اللہ اکبر نکل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ، مجھے شہید کرنے والا، میرے اوپر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ مجوسی ہے، اور مجھے شہادت ایک کافر کے خنجر مارنے کی وجہ سے ملی ہے۔ اس کے بعد 5 دن تک آپ زخموں کے اندر ہی رہے، اور آپ نے اپنی جگہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کیا کہ وہ مسجد نبوی میں مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ اور پھر آپ نے سارے صحابہ کرام میں سے 6 رکنی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دیں۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ 6 صحابہ کرام پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی کہ میرے بعد 3 دن کے اندر اندر ان صحابہ کرام میں سے، ان 6 میں سے کسی ایک صحابی کو اپنا خلیفہ بنا دیں۔ پھر سارے مسلمانوں نے مل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور پر اپنا خلیفہ بنایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو 27 ذوالحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا۔ 1 محرم الحرام کو، یعنی 5 دن گزرنے کے بعد، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے بلند مرتبے پر فائز ہوئے، اور آپ کا نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ نماز جنازہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا
کہ آپ کا جو جنازہ اٹھا کر وہ روضہ اقدس کے پاس لے جایا گیا اور وہاں دفنانے کے لیے آپ کو جب لے جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے پورا یقین تھا کہ یہاں روضے کے اندر تیسری قبر وہ عمر ہی کی بنے گی، اس لیے کہ میں نے زندگی کے اندر بہت مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر اٹھے، اور میں اور ابو بکر اور عمر نے یہ کیا۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور اپنے ساتھ ابو بکر اور عمر کا نام لیتے تھے۔ اتنی کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام لیے کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہاں دفن کیا گیا، حضرت صدیق اکبر کو یہاں دفن کیا، تو عمر بھی ضرور یہیں پہ دفن ہوگا، آپ کی قبر بھی یہیں پہ بنے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روضہ اقدس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں ان تین ہستیوں کو وہاں دفن کیا گیا۔ چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے جو قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور پھر وہ فوت ہوں گے۔ فوت ہونے کے بعد روضہ اقدس کے اندر جو چوتھی قبر بنے گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر میں ساری زندگی اسلام کی خدمت کی اور کرنے کے بعد 63 سال کی عمر میں شہادت کی موت پائی اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ اقدس میں دفن کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو